فرض کیجئے میں آپ میں سے 2 افراد کو زحمت دوں، ایک کو 100 روپے دوں، دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں، اور 2-4 ہفتے کے بعد دونوں کو بلاؤں، ہاں بھائی تمہیں 100 روپے دیے تھے، تم نے کہاں خرچ کیے؟ تمہیں 10 لاکھ دیے تھے، تم نے کہاں لگائے؟ کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ آج کل 100 روپے تو حساب کتاب میں آتے ہی نہیں ہے، کیا اس کا حساب؟ اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یارو کیا پتا اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہوں، پریشان ہوں، لیکن رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو کہ میرا بندہ یہ چند روزہ زندگی اگر پریشانی میں گزار لے تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اگر اس کو مال زیادہ دے دیا اس کی عاقبت بگڑ جائے گی، اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیا پتا یارو اسی محفل میں چند لوگ ایسے ہوں جن کی غربت بھی در حقیقت ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہو، تو اگر ہم اس کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ لیں تو پھر یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ اور ایک بات اور مجھے احساس ہے، دھوپ بھی اب تیز ہو رہی ہے، لیکن ذرا ایک بات ذہن میں آئی، میں نے کہا کہتا چلوں۔ ہمارے فیصل صدیق صاحب بیٹھے ہیں، قرآن مجید میں رب کائنات نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ان کی خدمت کا حکم دیا ہے انہیں اف تک نہ کرو۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ رب کائنات نے جہاں جہاں والدین کی خدمت کا حکم دیا، ان کے ساتھ احسان کا حکم دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا انہیں اف تک نہ کہو، ساتھ ہی اپنی عبادت کا حکم دیا۔ والدین کی خدمت کرو، اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ آخر یہ اللہ کی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کا باہم تعلق کیا ہے؟ دونوں کا ذکر اکٹھا کیوں آیا ہے قرآن میں؟ حضرات مکرم بات یہ ہے کہ انسان کی ایک مجبوری ہے، ایک فطری کمزوری ہے، بشری تقاضا ہے، جتنا یقین ہمیں آنکھوں دیکھی بات پر ہوتا ہے اتنا کانوں سنی بات پر نہیں ہوتا، یہ ہمارا مجبوری ہے۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو تمہارا خالق مالک میں ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، خالق میں ہوں، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں، اور دیکھا یہ ہے کہ بچے کی تخلیق والدین کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔ اب تم نے سنا یہ ہے کہ تمہارا خالق میں، اور تمہارا علم یقینی بتاتا ہے، تجربہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ تمہاری ولادت ہوئی ہے والدین کے ذریعے، تو جن کو تم اپنی آنکھوں دیکھے مشاہدے کے مطابق، تجربے کے مطابق جن کو اپنی تخلیق کا ذمہ دار مانتے ہو، اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ کیا بات! اور اسی بات کو ایک اور زاویے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ رب کائنات نے گویا فرمایا کہ اے میرے بندو تمہارا رب میں ہوں، پالنہار میں ہوں، پروردگار میں ہوں، تمہیں پالنے والا میں ہوں، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ تمہیں پالنے والا میں ہوں، لیکن دیکھا یہ ہے کہ تمہاری پرورش تمہارے والدین نے کی ہے، تمہاری ماں نے تمہاری خاطر دکھ اٹھائے ہیں، دکھ سہے ہیں، سردیوں کی طویل ٹھنڈی راتوں میں خود ٹھنڈے گیلے بستر پہ لیٹ کر اس نے تمہیں اپنی آغوش کی گرمی پہنچائی ہے، خود بھوکی رہ کر اس نے تمہارے پیٹ بھرنے کا سامان کیا ہے، خود بے آرام رہ کے تمہیں باہوں کا جھولا جھلا کے آرام پہنچایا ہے، تمہارا باپ وہ زمانے کا سرد و گرم کا مقابلہ کرتا رہے تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے، وہ دکھ اٹھاتا رہا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، وہ کبھی نوکری کرتا تھا، کبھی جھڑکیاں سنتا تھا، کبھی روزی کے دوسرے ذرائع اختیار کرتا تھا تاکہ تمہیں زندگی میں آرام پہنچا سکے۔ تو تم نے اپنی آنکھوں سے جن کو اپنی پرورش کی خاطر دکھ اٹھاتا دیکھا ہے، اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہارا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ حضرات مکرم ایک بات اور بھی ہے، قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو برا کریں گے، اس لیے تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو۔ یہ قرآن کا انداز استدلال ہے۔
اب حدیث کو دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں اپنے والدین کو گالی مت دے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں سرکار اپنے والدین کو کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا اگر تم دوسروں کے والدین کو گالی دو گے تو پلٹ کر تمہارے والدین کو گالی دیں گے، تو اس لیے تم دوسروں کے والدین کو گالی مت دو۔ اب ذرا دیکھیے قرآن اور حدیث میں جو انداز ہے، انداز استدلال، اس کی جو مماثلت ہے، جو ریزمبلنس ہے، اس کی جو یکجائی ہے، ذرا دیکھیے جو انداز قرآن میں رب کے بارے میں ہے وہی انداز حدیث میں والدین کے بارے میں۔